साही साहब इस रोज तो नहीं आए, लेकिन अगले रोज सुबह सवेरे कॉटेज पहुंच गए। उन्होंने वही बातें की जो इससे पहले फरियाल मेरे गोशगुजार कर चुकी थी। वो शगुफ्ता के लिए मेरी ही तरह परेशान नजर आते थे और इसे जल्द अज जल्द कादिर जमान के चुंगल से निकालना चाहते थे। फिर एक और बात भी थी, अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त था और वो अपने तौर पर मुझे शंकर शिकरा के मुकाबिल लाने का इरादा कर चुके थे, तो इसके लिए भी मेरे पांव से शगुफ्ता की जंजीर तोड़ना जरूरी था। ये तो हो ही नहीं सकता था कि मेरी जवान बहन भी जागीरदार की दस्तरस में रहे और मैं शंकर शिकरा से दो दो हाथ करता रहूं। लेकिन जैसा कि मैं बता चुका हूं, मुझे 2% भी उम्मीद नहीं थी कि बातचीत की सूरत में मेरी बहन का कोई भला होगा। कादिर जमान मुश्तैल होकर कोई भी इकदाम कर सकता था। शगुफ्ता की हैसियत इस मनहूस हवेली में वही थी जो दरिंदों से भरे हुए जंगल में एक तन्हा हिरनी की होती है। जंगल के बादशाह की हवसनाक निगाह हर घड़ी इस पर मरकूज थी। वो जब चाहे इसे दबोच सकता था। मैं इस मासूम जिंदगी के लिए कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था। लिहाजा निहायत आजिज़ी के साथ मैंने साही साहब की इस तजवीज़ से इख्तलाफ किया और इनसे कहा कि फ़िलहाल वो इस मामले को जूं का तू रहने दें। साही साहब ने बड़े खुले दिल से मेरी गुजारिशात को सुना और वादा किया कि मेरे मशवरे के बगैर वो इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाएंगे। साही साहब ने मुझे बताया कि कल अलग सुबह वो बरास्ता सड़क लाहौर रवाना हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे और अंजुम को इसी बंद स्टेशन वैन में ले जाया जाएगा। लाहौर में हमारी रिहाइश का बंदोबस्त भी हो चुका था। अगले रोज़ हम सुबह 9 बजे नथिया गली से रवाना होने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐन वक्त पर स्टेशन वैन ख़राब हो गई। हमने 1.5-2 घंटे इसके ठीक होने का इंतज़ार किया। आखिर साही साहब को फ़ोन किया गया। वो अभी नथिया गली में ही थे। उन्होंने कहा कि हम फ्लाइंग कोच के ज़रिए लाहौर चले जाएं। ये कोच 12 बजे चली और बरास्ता एबटाबाद लाहौर रवाना हो गई। पिंडी तक तो हमारा सफ़र बिल्कुल खैरियत से गुजरा, लेकिन पिंडी से चंद ओबाश नौजवान कोच में सवार हुए और पिछली सीटों पर बैठकर हल्ला गुल्ला करने लगे। इनकी तादाद 5 थी। चरमी जैकेटें, कॉर्डराई की पतलूनें और पाँव में अजीब अजीब किस्म के जॉगर्स। ये सब खाते पीते घरानों के बिगड़े हुए शहजादे थे। लोफर इंडियन गाने अलापने और एक दूसरे को फहश मजाक करने के सिवा इन्हें कोई दूसरा काम न था। बात यहीं तक रहती तो भी गवारा किया जा सकता था, लेकिन वो इससे भी आगे बढ़ गए। उन्होंने इशारों के नाये में अंजुम को छेड़ना शुरू कर दिया। इसकी गुलाबी चादर पर तबसरा किया, इसके घूंघट को तनकीद का निशाना बनाया, फिर इसके बैठने के अंदाज पर गुफ्तगू करने लगे। मैं ये सब कुछ सुनता रहा। मुझे मालूम था अगर मैंने जुबान खोल ली तो खामखा बात बढ़ जाएगी। दिल ही दिल में दुआ करता रहा कि ये इंडियन फिल्मों के मसनूई हीरो किसी अगले स्टॉप पर कोच से उतर जाएं, लेकिन ना वो उतरे ना ही अपनी हरकत से बाज आए। मजबूरन मुझे जुबान खोलना पड़ी। कोच में मौजूद 2-3 मुअम्मर अफराद ने भी मेरा साथ दिया और इन लड़कों को समझाया कि वो इंसानों की तरह सफ़र करें। उन्होंने बमुश्किल 10-15 मिनट शराफत से काटे और एक बार फिर इन्हीं हरकतों पर उतर आए। इनमें से 2 लड़के तो ख़ास तौर पर बहुत ख़तरनाक और छटे हुए बदमाश लगते थे। मैंने इनमें से एक लड़के की बात पर गौर किया तो तन बदन में आग सी लग गई। वो अपने साथ बैठे एक मुसाफिर से कह रहा था, चौधरी जी आप क्यों परेशान होते हैं, ये उस बाजार का माल है, नहीं तो पूछ कर देख लें। एक दूसरा नौजवान बोला पूछने की क्या ज़रूरत है, सूंघ कर देख लें, असली चौबारों वाली महक है। सबसे पिछली नशिस्त पर बैठे 2 लड़के खिड़की पर तबला बजा बजा कर गाना गाने लगे। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। अंजुम का बुरा हाल था। वो मेरे पहलू में बैठी बुरी तरह लरज रही थी। इसका लरजना और डरना समझ में आता था। वो जानती थी कि इस पर लगाए जाने वाला इल्ज़ाम दुरुस्त है। इन ओबाश नौजवानों में से यकीनन कोई इसे बाज़ार हुस्न में देख चुका था। जैसे तैसे हमने गुजर खान तक का सफ़र काटा। यहाँ फ्लाइंग कोच एक रेस्टोरेंट पर रुकी। मुसाफिर चाय पीने के लिए रेस्टोरेंट में उतर गए। मैं और अंजुम भी एक मेज़ पर जा बैठे। अंजुम सरगोशी में बोली, मेरा ख्याल है गाड़ी बदल लें, यहीं से किसी दूसरी कोच में बैठ जाएं। मैं खुद भी नहीं चाहता था कि कोई बदमज़गी पैदा हो। कोच बदलना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हमारे पास कौन सा सामान था। मैंने जाकर कंडक्टर से कह दिया कि मेरी अजीज़ा की तबीयत ख़राब है, लिहाजा हम आगे नहीं जाएंगे। नौउमर कंडक्टर सारी बात समझ रहा था। इसने होठों पर मुस्कुराहट दबाकर इकरार में सर हिलाया और आगे बढ़ गया। अंजुम बाथरूम की तरफ चली गई। मैं वापस आकर मेज़ पर बैठ गया। मुस्टंडों की टोली चंद गज दूर एक दूसरी मेज़ के गिर्द बैठी हुई थी। मालूम नहीं उन्होंने नशा किया हुआ था या क्या बात थी कि वो मुसलसल बोल रहे थे और हूटिंग कर रहे थे। अंजुम बाथरूम से निकलकर मेज़ की तरफ आई तो वो कोरस में गाने लगे, तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। अंजुम अब रो देने के करीब थी। बात थी भी रोने वाली। फ्लाइंग कोच रवाना हो चुकी थी और ये मुस्टंडे भी हमारे साथ ही रेस्टोरेंट में रह गए थे। अब इस अमर में शक की गुंजाइश नहीं थी कि ये बात बढ़कर रहेगी। मैंने रेस्टोरेंट में निगाह दौड़ाई। हॉल कमरे में चंद मुलाजमीन के अलावा 2-3 गाहक भी थे। इसके अलावा काउंटर के पीछे एक मैनेजर नुमा शख्स था और एक बावर्दी कांस्टेबल दरवाजे के पास खड़ा दांतों में खिलाल कर रहा था।
ان میں مجھے ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آیا جو آگے بڑھ کر میری مدد کر سکے۔ وہ سبھی صورتحال سے آگاہ تھے لیکن اپنی اپنی بزدلی کے غول میں چھپے ہوئے تھے، یہاں تک کہ کانسٹیبل بھی نظر چرا کر کھسکنے کی فکر میں تھا۔ یہ منظر میرے لیے نیا نہیں تھا۔ مسٹنڈوں کی ٹولی کا سرغنہ ایک لہیم شہیم نوجوان تھا، کسی اعلیٰ افسر کا بیٹا دکھائی دیتا تھا۔ وہ مجھ سے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، یارو اس بندے کے سر کو گرمی چڑھ رہی ہے، کہیں کچھ اٹھا کے نہ مار دے۔ اس کا ساتھی بولا، ہاں آخر بھائی ہے، اس کی بہن پر، میرا مطلب ہے اس کی دم پر پاؤں رکھو گے تو کاٹے گا نہیں تو اور کیا کرے گا۔ ایک کوجیک نما لڑکا بولا، شوربہ پینے والے بھائی کاٹتے نہیں ہیں، مجھے تو لگتا ہے پھنسا ہوا ہے بیچارہ، تیرے نظر کا شکار ہے، مجبور ہے، اف اللہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ وہ سب گیدڑوں کی طرح ہم آواز ہو کر چلانے لگے، مجبور ہے، اف اللہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ میرے رگ پٹھے اکڑتے جا رہے تھے۔ انجم نے میری کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے لرزاں ہاتھ سے میری کہنی تھام لی۔ دفع کریں، خود ہی بھونک کر چلے جائیں گے، وہ خوفزدہ انداز میں بولی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ بیماری بغیر علاج کے ٹلنے والی نہیں۔ میں انجم سے بازو چھڑا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تعداد میں 5 تھے اور ان میں سے 2-3 تو خاصے فائٹر قسم کے گنڈے تھے۔ بہت دنوں بعد ایسی خالص فلمی سچویشن سے پالا پڑا تھا۔ فلموں میں اور ڈراموں میں تو لڑائیاں آپ نے اکثر دیکھی ہوں گی، باکسنگ، جوڈو، کراٹے اور کشتی وغیرہ کے حقیقی مقابلے بھی ملاحظہ کیے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹ فائٹ ایک بالکل مختلف قسم کی چیز ہے۔ یہ ایک ایسا فن ہے جس کا تعلق تربیت سے کم اور دل و دماغ سے زیادہ ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک بہت بڑا باکسر یا کراٹے کا قومی چیمپئن اسٹریٹ فائٹ میں بری طرح پٹ جائے اور متقوق سا لڑکا اپنے حریفوں کو لہو لہان کر دے۔ میں بہت غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسٹریٹ فائٹ کا تعلق براہ راست انسان کے اندر بھڑکنے والی آگ سے ہوتا ہے۔ یہ آگ جتنی تیز ہوگی، اسٹریٹ فائٹر اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا۔ میں اپنی زبان سے اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی کسی خوش فہمی کا شکار ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسٹریٹ فائٹ میں نے بڑے بڑے جوگادریوں کو نیچا دکھایا ہے اور ان کی زبان سے اپنے لیے جہانی استاد کے الفاظ سنے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے استاد کہنے والوں میں جہاں میرے ہم عمر نوجوان تھے، وہاں گھاک قسم کے جہاندیدہ افراد بھی تھے۔ ان میں سے ایک شخص کالو جانی کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں۔ بات دوسری جانب نکل رہی ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ گوجر خان کے لبے سڑک ریسٹورنٹ کا اور 5 عدد لوفروں کا۔ مجھے اپنے سامنے پا کر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے کھڑے ہونے کا انداز بہت ڈھیلا ڈھالا اور تاؤ دلانے والا تھا۔ ان کے لہیم شہیم سرغنہ کے منہ میں چوئنگم یا الائچی وغیرہ تھی اور جبڑا مشین کی طرح چل رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو کوئی نہیں، اگر بناؤ گے تو بن جائے گی، وہ اطمینان سے بولا۔ لڑنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے انداز پر ذرا سا گڑبڑایا، پھر فوراً ہی اس کے سرخ و سفید چہرے پر خون کی یورش ہوئی۔ خطرناک لہجے میں وہ بولا، ہم ایسی غلطی کیسے کر سکتے ہیں جھارا صاحب؟ میں نے کہا، تمہاری ماں تمہیں پیدا کرنے کی غلطی کر سکتی ہے تو تم بھی ایسی غلطی کر سکتے ہو۔ یہ فقرہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ خوفناک انداز میں مجھ پر جھپٹا۔ دایاں مکہ بے پناہ قوت سے اس نے میرے چہرے پر رسید کرنا چاہا، لیکن اس کے سامنے کوئی عام شخص نہیں، جہانی استاد تھا، اور جہانی پر وار کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے تیزی سے یہ مکہ بچایا۔ جو ہی وہ اپنے زور میں ترچھا ہوا، میری بھرپور ٹانگ اس کی پسلیوں پر پڑی۔ وہ اچھل کر کرسیوں پر گرا اور لڑک کر کاؤنٹر سے جا ٹکرایا۔ انجم کی چیخ میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے مینیجر کا دھواں چہرہ دیکھا۔ وہ سکتے کی حالت میں کھڑا تھا۔ 2 لڑکے عقب سے بڑھے اور ایک ساتھ مجھ سے لپٹ گئے۔ میں اس اقدام کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ میں نے پہلے آگے کو زور لگا کر ان کا توازن خراب کیا اور پھر تیزی سے الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور ان دونوں کو دیوار سے ٹکرا دیا۔ ایک کے سر پر نہایت شدید چوٹ آئی اور اس نے پہلی فرصت میں میری کمر چھوڑ دی۔ دوسرے کی گرفت بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اس کی رانوں میں گھٹنا رسید کیا اور ایک طوفانی مکے سے اسے کئی فٹ دور پھینک دیا۔ سرغنہ پہلی ضرب سے سنبھل کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بھاری بھرکم کرسی اٹھائی اور چند قدم آگے بھاگ کر پوری قوت سے مجھے دے ماری۔ میں نے تیزی سے جھک کر خود کو بچایا۔ کرسی میرے اوپر سے اڑتی ہوئی عقب میں انجم کو لگی۔ وہ چیخ کر ایک بڑے گلدان پر گری اور اسے توڑتی ہوئی فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس منظر نے میرے ذہن میں چنگاریاں سی بھر دیں۔ جو ہی سرغنہ میرے قریب پہنچا، میں نے خوفناک ٹکر اس کی ناک پہ رسید کر دی۔ وہ تڑپ کر میز پر گرا اور لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس ٹکر نے میرے حریفوں میں دہشت دوڑا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب کوجیک نما شخص نے مجھ پر جوابی وار کیا تو اس میں بوکھلاہٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ اس نے کرسی کے ٹوٹے ہوئے ہتھے سے میرے سر کو نشانہ بنانا چاہا تھا، لیکن یہ ہتھا اس کے ساتھی کی چھاتی پر لگا۔ کوجیک نما شخص اپنا توازن کھو چکا تھا۔ میں نے ایک لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی رانوں میں ہاتھ دیا اور دوسرا ہاتھ اس کے گریبان پر آیا اور وہ پھول کی طرح میرے ہاتھوں میں اٹھتا چلا گیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، یہ سارا توازن اور ٹائمنگ کا کھیل ہوتا ہے۔ میں نے کوجیک نما شخص کو گھما کر پختہ فرش پر دے مارا اور اس پر ٹھوکروں کی برسات کر دی۔
اب میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص بھی میری طرف سے اس لڑائی میں شریک ہو گیا ہے۔ یہ وہی کانسٹیبل تھا جو تھوڑی دیر پہلے بھیگی بلی بنا کھسکنے کے چکر میں تھا۔ اس نے میرے 5 عدد حریفوں میں سے سب سے ماٹھے حریف کو چھاپ لیا تھا اور اب دونوں فرش پر گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ میرے سامنے اب صرف 2 گنڈے تھے۔ انجم کی کراہوں نے میرے سر میں انگارے دہکا دیے۔ میں نے ان بگڑے ہوئے رئیس زادوں کو 30 سیکنڈ کے اندر اندر روئی کی طرح دھنک دیا۔ ان کی انگلش میڈیم گالیاں دیکھتے ہی دیکھتے چیخو پکار میں بدل گئیں۔ جیکٹیں پھٹ گئیں، پتلونیں ادھڑ گئیں اور چہرے لہو لہان ہو گئے۔ سرغنہ اور اس کے 2 ساتھی ہال سے بھاگ چکے تھے۔ انداز ایسا تھا جیسے ہاکیاں، ڈنڈے اور اسلحہ وغیرہ لینے گئے ہوں گے، لیکن میں جانتا تھا کہ ہفتہ بھر بھی انتظار کروں تو وہ نہیں لوٹیں گے۔ باقی 2 جو رہ گئے تھے ان میں سے ایک تو بالکل بے ہوش پڑا تھا، دوسرے کی کلائی ٹوٹ گئی تھی اور وہ فرش پر بیٹھا مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ کانسٹیبل کا نام محمد طفیل تھا۔ وہ میری حمایت میں بڑا سرگرم نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگا، بادشاہو، میں تھانے جا کر اطلاع دیتا ہوں، ان سب پر دفعہ 320 نہ لگواؤں تو نام نہیں۔ آپ بالکل بے فکر رہیں جی، سارا معاملہ میں خود سنبھال لوں گا۔ ہر جانا مر جانا سب کچھ یہی دیں گے۔ دہائی خدا کی، ہمارے تھانے میں ایسی دیدہ دلیری، یہ تو اب نسلوں کو بھی نصیحت کریں گے کہ گوجر خان کی حدود میں کوئی جرم نہ کرنا۔ میں نے انجم کو سنبھالا، اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ اب ہم جتنی جلدی یہاں سے نکل جاتے بہتر تھا۔ میں نے انجم کے کان میں سرگوشی کی، ہم اسپتال کے بہانے یہاں سے نکلیں گے، تم اپنی آنکھیں بند رکھو۔ وہ میری بات سمجھ گئی، یوں ظاہر کرنے لگی کہ نیم بے ہوش ہے۔ طفیل محمد نے اس کی گلابی چادر اٹھا کر سر پر ڈالی۔ میں نے اس کا منہ سر چادر میں لپیٹا۔ وہ مسلسل کرہا رہی تھی۔ اب ریسٹورنٹ میں خاصا مجمع لگ چکا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص بولا، اگر انہیں اسپتال لے جانا ہے تو کار حاضر ہے۔ یہ پیشکش ہماری ضرورت کے عین مطابق تھی۔ میں نے انجم کو بازوؤں میں اٹھایا اور باہر کھڑی ٹویوٹا کرولا میں لے آیا۔ اسے پچھلی نشست پر لٹا کر میں نے سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کی کوہنی پر گہری خراش آئی تھی اور خون رس رہا تھا۔ میں نے وہاں اپنا رومال باندھ دیا۔ گاڑی ہمیں لے کر جی ٹی روڈ پر آئی اور تیزی سے جنوب کی سمت بڑھنے لگی۔ ہم اسپتال جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ راستے میں ایک بس اڈے کے قریب مجھے کافی تعداد میں ٹیکسیاں کھڑی نظر آئیں۔ میں نے گاڑی والے کو رکنے کا کہا۔ انجم بھی اب اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے خیرخواہ کو سمجھایا کہ میری ساتھی کو ہوش آ گیا ہے اور میں اسپتال جا کر اس معاملے کو خواہ میں طول نہیں دینا چاہتا۔ وہ میری بات سمجھ گیا، تاہم انجم کے اتنی جلد ہوش میں آ جانے پر وہ حیران بھی تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور انجم کو لے کر ٹیکسی اسٹینڈ پر آ گیا۔ ایک اچھی حالت کی ٹیکسی کا ڈرائیور ہمیں 300 روپے میں لاہور لانے پر رضامند ہو گیا۔ ہم نے پچھلی نشست سنبھالی اور لاہور روانہ ہو گئے۔